غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کو آج تک قرآن پاک میں کوئی نعوذ باللہ مودبانہ آیت ملی ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ ساحل الدین مولویوں کے خلاف ہے، نہیں، میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں، میں ان 2 نمبروں کے خلاف ہوں کہ جو امن کے دور کے احکامات جنگ کے دور میں فٹ کرتے ہیں. یہ کوئی غامدی صاحب سے پوچھے جا کے کہ وہ مسلمان تھے جو یوکرین کو ہیلپ کرنے آئے ہیں. عورت کو کیا اللہ نے دماغ نہیں دیا ہوا؟ ورنہ تو ہر چیز کی کتاب لکھ لیتی ہے. فلسفے کے اوپر کیوں نہیں آ رہی؟ جو کہ بار بار یہ بتائیں کہ میں نے انگلینڈ سے آج تک میں نے بولا ہے میری ڈگری کدھر کی ہے. گوگل ہی کرنا پڑتا ہے نا میری سی وی کو. کبھی زندگی میں بتایا میں نے. تو جس بندے کو سائیکولوجیکل ڈسنس ہوتے ہیں اس کے کمپلیکسز نظر آتے ہیں. سارا کچھ بولا کریں، سائیکولوجیکل الزام، نفسیات کے الزام نہ لگایا کریں، اس سے آپ کی نفسیات اشکارا ہو جاتی ہیں. اور ڈاکٹر کو جا کے یہ تو نہ بتائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نعوذ باللہ کہ میں ڈاکٹر ہوں اس کیس میں، مگر میں کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کے میڈیکل سائنس کا تانا نہیں ماروں گا. میں کسی موچی کو ماروں گا یا کسی انجینئر کو مار دوں گا. چلے نفسیات کی تہمت نہ لگائیں، اور آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ اپنے آپ کو ننگا کریں ادھر. تیسرا ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت پاکستانی لڑکے کو بہت زیادہ ہو گیا ہے، کنفیوژن جو بہت زیادہ آئی ہوئی ہے کہ سر اگر اسلام نے اس وقت جو معاملات اسلام کے صحابہ اکرام نے آ کے لگانے تھے، کیونکہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اس سینٹرل ڈیفینیشن آف اسلام پہ تو صحابی بھی فیل ہو جائے گا آ کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مفتوحوں کے اوپر کوئی اور قوانین جب تابع ہو جائیں، آپ مسلمان تابع ہو جائیں، تو مسلمانوں کے اوپر قوانین کا خاص اطلاق ہوتا ہے. کچھ آپ فاتح والے قوانین مفتوح زمانے میں آ کے لگا دیں تو پھر تباہی ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کو آج تک قرآن پاک میں کوئی نعوذ باللہ مودبانہ آیت ملی ہے؟ سوچے میرا رب کائنات کا مالک التجائیں کرے گا، اور ہمارے سارے کے سارے علماء کرام التجائی موڈ میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ سوچیں ذرا کیوں. آج کل کی بات کر رہا ہوں. میں نے جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیا نا تو دیوبندیوں کو مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے جب بھی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیا ہے تو بریلیوں کو مسئلہ ہو گیا. میں علماء کرام کا بغیر کلوں کے کلر کے اسی طریقے سے تکریم کرنے کا سب سے بڑا بینر لگاتا ہوں، اور آپ کو بھی کہتا ہوں کبھی بھی اعلیٰ حضرت کے خلاف بات سن کے ان کی کتابیں نہ چھوڑ دینا. کبھی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام کے خلاف بات سن کے ان کی 114 کتابیں نہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے؟ مودودی صاحب کو مردود کہیں لکھا ہوا دیکھو تو تفہیم القرآن بغیر پڑھے نہ کچھ مفروضہ لگا دینا. یہ باتیں پہلے دن سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ ساحل الدین مولویوں کے خلاف ہے، نہیں، میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں، میں ان 2 نمبروں کے خلاف ہوں کہ جو امن کے دور کے احکامات جنگ کے دور میں فٹ کرتے ہیں. مولانا اکرام سے کسی نے پوچھا، اس وقت طالبان پس رہے تھے، مولانا اکرام سے کسی نے کہا کہ کیا پاکستان میں اس وقت رہنا اور ان کا ہاتھ نہ بٹانا، جان نہ دینا ان کے لیے، مال نہ دینا ان کے لیے، نفاق ہے؟ نہیں سے جی ہاں نفاق ہے، اور یہ بات میں چونکہ پاکستان میں بیٹھے کر رہا ہوں تو میں اس وقت سب سے بڑا منافق ہوں. آپ کو خود بھی پتا ہے، آپ کے بھائی کو کوئی مار رہا ہو اور میں 3 گھر دور رہتا ہوں آپ سے، 3 گھر جان کے بولا ہے، ہم کسی دور والے گھر میں نہیں رہتے، مگر اب میں 3 گھر دور رہتا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کے بھائی کو مارا، تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں نے کچھ نہ کیا تو. یہ گوروں کو سمجھ آ گئی یہ بات، خدا کی قسم گوروں کو سمجھ آ گئی یہ بات. وہ مسلمان ہے. یوکرین میں ہیلپ کرنے کے لیے کون کون آیا ہے؟ اسلام کے نام پہ آئے ہیں. یہ کوئی غامدی صاحب سے پوچھے جا کے کہ وہ مسلمان تھے جو یوکرین کو ہیلپ کرنے آئے ہیں. بغیر اسلام کا فطرہ خود آواز دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فطرہ کی ٹیوننگ بتائی ہے نا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، بار بار وہ آیت کیوں بول رہا ہوں میں آپ کو؟ یوکرین کی ہیلپ کرنے کے لیے تکبیر کے نعرے بولے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر اسرائیل نے جہادی فورس ہی ٹرین کر کے بھیجی نا، یہی نام بولا نا، اسرائیلیوں نے جہادی فورس ٹرین کر کے یوکرین بھیجی ہے. بغیر اسلام کے سارا کچھ اسی طریقے سے فطرہ، کیوں اندر کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ بھائی میرے کسی بھائی کو کسی بہن کو پکڑے تو پورا محلہ آ کے بچائے اس کو. وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سارے پہنچ جائیں، ادھر سے میرے بھائی کو کوئی مار رہا ہو
تو میں کیا سوچوں گا ایسے دین کا؟ میں کیا آپ بھی کیا سوچیں گے؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مائکرو ثوابوں میں جانا بند کریں اور میکرو ثوابوں کو پکڑ لے. خدا کا واسطہ ہے. سب سے بڑا سوال میکرو سنت کا ہونا ہے، میکرو ثواب کا ہونا ہے. آپ کو 2 ہاتھ 2 پیر آدمی ذات بنا دیا، 2 ہاتھ 2 پیر والا. آپ کو زنانیاں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر میں کہتا چل یار تزکیہ نفس کر لو. میں تو ان کو بھی کہتا ہوں انہوں نے بھی جہاد میں شامل ہونا. آپ انٹلیکچولی تو جہاد ہمارے اوپر فرض ہوا ہے. عورت کو کیا اللہ نے دماغ نہیں دیا ہوا؟ ورنہ تو حاجی کی کتاب لکھ لیتی ہے. فلسفے کے اوپر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ واحد مسلمان عورتوں کی لسٹ ہے جو کہ یہ میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں. آپ یورپین انلائٹمنٹ ایج کے اندر 300 سال کی ایک عورت دکھائیں جس نے فلسفہ لکھا ہو. 0. کیا خاک آزادی ہے ادھر؟ یہ طاقت دی عورت کو. ہماری 40 سال کی نبی علیہ السلام کی ایج آف اسلام کے بعد 14 فلاسفر عورتیں نکل آئیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے ایک عورت کو بکری بنا دیا ہے؟ ادھر کتابیں لکھنے میں منع ہے اسلام میں ایک عورت کا. اس میں کیا ہے؟ کوئی پردہ بلیچ ہوتا ہے کتابیں لکھنے سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ 3200 احادیث لکھوائیں. 3200. ابو ہریرہ کے بعد کس کا نام ہے؟ عائشہ صدیقہ کا. انمیچنیبل ہے ہمارے لیے کہ یہ سوچ بھی لیں. مطلب کہ ایک خاتون رضی اللہ عنہا 3200 حدیثیں دے رہی. آپ اور یہ بتائیں ہم میں سے کس کو 3200 حدیثیں کبھی پڑھی بھی ہیں؟ ایک لڑکی 3200 لکھ رہی ہے، ہم نے کبھی پڑھی بھی ہے 3200؟ نہیں. تو اس لیے میری بیٹی نے بھی نہیں لکھنی اگر میں نے نہیں پڑھی تو. بس یہ ہے اصلی. میں اس کو نفسیات بتا رہا ہوں کہ بکرے کا بچہ بکرا ہی پیدا ہوتا ہے، گھوڑے کا بچہ گھوڑا پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان پیدا ہوتا ہے، پرندے کے بچے پیروں والے پیدا ہوتے. اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ فلسفہ ٹھیک کریں گے تو نیچے صحیح غلط کی تمیز صحیح آئے گی. فلسفہ غلط کریں گے تو نیچے صحیح غلط کی تمیز غلط جائے گی. ایک بچی ڈوب رہی ہے، اس کو بچانے سے پہلے میں کہوں بیٹا برقع برقع پھینک، پہلے پردہ کر بعد میں بچاؤں گا. آپ کو مجھے دونوں کو پتا ہے کون سی آواز گالی کی آواز پانی میں سے نکلے گی. پہلے جان تو بچاؤ ان کی. مجھے پتا ہے پردہ کرنا فرض ہے. کس نے کوئی اور بات کی ہے؟ مجھے اس مولوی صاحب سے چاہے وہ کلین شیون ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق بات کر رہا ہے نا اس وقت کہ بھیا مسلمان کی آئیڈینٹی کلیئر کرو، اس وقت ہمارا کام علی بن ابی طالب کی طرح انٹلیکچوئل وارفیئر جیتنا اور عمر بن خطاب کی طرح پولیٹیکل وارفیئر جیتنا. یہ 2 کام ہیں ہمارے بس. کسی کے فلسفے کے تابع نہیں آنا، اللہ کا فلسفہ نیچے آئے گا. اور کسی کی طاقت کے تابع نہیں آنا، مسلمان کی طاقت اوپر آئے گی. یہ 2 کام ہیں اس وقت. یہ 2 صحابی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب. کیوں علی بن ابی طالب پہلے؟ کیونکہ بھائی ذہن سازی کریں گے تو لوگ لائن پہ آئیں گے نا. میں جاہل کو بندوق پکڑا دوں، مجھے ہی پتا کیا کرے گا. ہم سب کو پتا کیا کرے گا. وہ جاہلوں کے ہاتھ میں بندوقیں آئی ہیں، فکر نہیں کریں. زیادہ تر اس وقت جاہلوں کے ہاتھ میں یہ بندوقیں، ورنہ نشانہ کسی اور طرف کرتے ہو. آ رہا ہوں. ابھی میں کسی مفروضے میں مت رہے گا. میں خلافت کے نعوذ باللہ خلاف کون بات کر سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف پولیٹیکل خلافت لے آئے 10 سال بھی نہیں چلنی. اگر انٹلیکچوئل وارفیئر کے تھرو خلافت لے گیا ہے 1000 سال چلے گی. آپ کو یورپ کے 3 ملکوں کے نام نہیں پتا ہوں گے، چلیں 5 کے نہیں پتا ہوں گے، 3 کے کسی کو پتہ چلے جاتے. فٹ بال بہت دیکھتے ہیں آپ. مگر یورپین فلسفے کے تابع ہیں. اتنا لمبا دور اثر افیکٹ ہوتا ہے اس کا. غور سے سمجھیں اس بات کو. مجھے یورپ کے تابع ہونے میں اتنا بڑا مسئلہ ہے جتنا ہم اسلام کے تابع نہیں ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. یورپ تو ایک علاقے کا نام ہے نا، اسلام کسی علاقے کا نام نہیں. سو انڈرسٹینڈ دا بگر پرابلم. میں بار بار کیوں اب صرف نظام کی باتیں شروع ہو گئی، ورنہ میں سائنس کی باتیں کرتا تھا. قرآن پاک سے میں نے سائنس کی وہ تمام اللہ کے امور ظاہر کرنے کی بات کی تھی. اور کیوں کیا ہوا تھا؟ تفرقہ پڑا تھا کہ آپ وہ والی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے علماء نے کبھی نہیں کی. اور میں نے ان سے کہا تھا تو نہیں کوئی بات نہیں،
نہیں کی تو یہ کہیں اسلام میں لکھا کہ جب تک آپ کے علماء نہ کریں تب تک یہ بات درست نہیں ہے. میرے علماء نے کی ہے نا, وہ مسلمان ہیں, صحابہ کرام نے لکھوائی ہیں نا, وہ کتابیں آپ کے پاس ہی پڑھی, آپ نہیں پڑھ رہے, میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مطلب مسئلہ کیا؟ اگر صحابہ کرام کی کتابیں میں آپ کے گھر پہ رکھ دوں کیا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟ ابو بکر صدیق کی کچھ حدیث, عمر خطاب سے کوٹ کی کچھ حدیث آپ کے گھر میں رکھ دوں اور مولوی صاحب کہ نہیں یہ نئی چیز نہیں پڑھنی. میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں, علماء کرام اس وقت کے خطیب جو ہے وہ نئی بات کر رہے ہیں, میں تو پرانی بات, میں تو 1400 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے اپنی رائے نہیں بتائی. جب میں نے ذوالقرنین کی بات کی, عمر خطاب, علی بن ابی طالب, حسین علیہ السلام, میں کیوں بتاؤں گا اپنی بات؟ حضرت نوح کے اوپر آپ نے نہیں بات, میں نے کیا بات کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا ہے کہ نوح کا سیلاب مجرہ کہکشاں سے ڈائریکٹ اللہ نے امپورٹ کیا تھا پانی. میں نے کہا یہ میں سائنسیں لگا رہا ہوں, یہ فزکس کی یہ کوئی مارول کی فلم ہے؟ علی بن ابی طالب کی مستند اہل سنت والجماعت کی کتاب کے اندر سے حدیث کوٹ کر رہا ہوں, مستند, ضعیف حدیث نہیں ہے, وہ کتاب ہی صحیح حدیث کی ہے. اور میں نے ایک سنائی ہے خالی حضرت نوح کے علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر ہی 12-13 مستند حدیث سناتا ہوں, عبداللہ بن عباس کی اور علی بن ابی طالب کی. توتے اڑ جائیں گے مولوی صاحب کے کہ مجرہ کہکشاں, پتہ نا مجرہ کہکشاں, کینس میجورس, جو ٹیلیسکوپ سے نظر آتی ہے, وہاں سے اللہ نے پانی ڈائریکٹ امپورٹ کیا نوح کے لیے دنیا میں. اب علی بن ابی طالب نے کہا ہے, اب آپ کے مولوی صاحب نے نہیں کہا تو میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ بتاؤں کس کا قصور ہے؟ وہ مولوی صاحب کے مولوی صاحب کا قصور ہے نا, ان کو نہیں بتایا تھا انہوں نے. میرا تو نہیں کوئی قصور, میں تو صحابی کی کتاب آپ کے سامنے بھی کہ یہ دیکھو یہ سائنس والے زیادہ کوئی زیادہ تنتر منتر نہیں کر رہے, یہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے.